ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پاکستان نے سینئر کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی بگڑتی صحت پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس غیر انسانی سلوک کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری رہنماؤں کو قید میں رکھ کر کشمیری عوام کو محکوم نہیں بنا سکتا۔ کشمیری رہنما کی بھوک ہڑتال کے اعلان کی اطلاعات پر پاکستان کو تشویش ہے۔ بھارت محمد یاسین ملک کو رہا اور جھوٹے الزامات واپس لے۔ محمد یاسین ملک کو عالمی کنونشنز کے تحت مناسب علاج کی ضرورت ہے۔ ایک اور حریت رہنما ظفر اکبر بٹ تھانے میں شدید علیل ہو گئے ہیں، جس کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ظفر اکبر بٹ کے اہل خانہ نے ان کی گرتی ہوئی صحت پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک جانب کورونا وائرس کے نام پر پوری مقبوضہ کشمیر کو مزید پابندیوں کی زد میں لا کر کشمیری عوام کو گھروں میں محصور کیا گیا ہے، تو دوسری جانب بھارتی فوج کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج نے حاجن بارامولہ کا کریک ڈاؤن کر کے گھر گھر تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ کولگام کے تاریگام علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک نوجوان وسیم احمد شدید زخمی ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے پیش نظر مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ پہلے سے پابندیوں کے شکار مقبوضہ کشمیر میں عوام اشیائے ضروریہ کی قلت کے شکار اور سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں علماء کرام نے کہا ہے کہ مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا، تاہم جمعہ کے خطابات کو مختصر کر کے انہیں صرف 5 منٹوں تک محدود کیا جائے گا۔ اپڈیٹس ختم ہوئی۔ بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے مرنے کے بعد اپنے اعضاء بھی عطیہ کرنے کی وصیت کر دی ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑنے کا عزم دہرایا ہے۔ ان کی اہلیہ اور حریت رہنما مشال ملک کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، سماعت فرمائیے۔ چند منٹ کی ملاقات ہوئی ہے تہاڑ جیل کے اندر۔ انہوں نے اپنی بہن کو یہی کہا ہے کہ میرا جو آخری پیغام ہے دنیا تک، اپنی عوام تک، یہ دنیا کے لیے ایک بہت المیہ ہے، بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے کہ اتنا عظیم لیڈر، اتنا بہادر، اتنا نڈر آدمی نے کہا ہے کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں موت میں بھی نہیں سرنڈر کروں گا، میں زندگی میں بھی نہیں کروں گا، میں قید میں بھی نہیں کروں گا۔ جو ان کی اس وقت حالت ہے اور جو انہوں نے اپنی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرے فنکشنل آرگنز ہیں وہ میں ڈونیٹ کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے ابھی سے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میری جو لاش بھی ہے وہ بھی انسانیت کے نام ہے۔ تو یہ بہت بڑا بات ہے ایک انسان کا کہنا، اور میں یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کرتی ہوں انسانیت کو بچائیں۔ اگر انسان ایک انسان آپ کے لیے پریشس ہے تو کشمیری عوام جو اس وقت متاثر ہے، جو سب سے دکھی ہیں، جہاں پہ ہر انسان نے صدیوں سے کفن باندھے ہوئے ہیں، آپ اس قوم کا کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہندوستان کو ایکسپوز کریں؟ یہ بھی ایک وائرس ہے بہت بڑی، جو اس وقت جو مودی کی گورنمنٹ، جو ہندوستان کی سرکار کری ہے، یہ لاشوں کا کاروبار، یہ جو آئے ہیں یہ عرش بھی ہلا دیتی ہیں۔